سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی محبت سے درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا راحت العاشقین۔ گرامی قدر معزز سامعین، حاضرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا تفسیر القرآن کا سلسلہ جو جمعہ مبارک میں شروع کیا گیا ہے وہ چل رہا ہے۔ آج میں تھوڑی سی تبدیلی یہ کر رہا ہوں کہ جو اگلی جہاں تک ہم نے پچھلی آیتوں کا تفسیر کا درس سنا، آج اس سے اگلی آیتوں کو چھوڑ کر ان آیتوں کا درس دوں گا جن کا تعلق رمضان سے ہے، اس لیے کہ اگلا جمعہ رمضان کا ہوگا۔ تو جب ہم ترتیب اور ان آیتوں پہ پہنچیں گے پھر اس کی تفسیر بیان نہیں کریں گے، صرف ترجمہ کر کے آگے گزر جائیں گے، کیونکہ رمضان کے حوالے سے بات کرنا بھی ضروری ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ہم ترتیب اور سورہ بقرہ میں چل رہے ہیں، تو سورہ بقرہ کے اندر ہی رمضان کے روزے کا ذکر ہے، تو آج ہم ان آیتوں کا درس دے لیں گے جن آیات میں روزے کا اور رمضان کا ذکر ہے۔ تو انشاءاللہ جب ترتیب وار ہم ان آیتوں پہ پہنچیں گے تو ہم ان کا صرف ترجمہ کر کے آگے گزر جائیں گے۔ تو گرامی قدر، اگلا جمعہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہوگا انشاءاللہ، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ماہ رمضان کی بہاریں لوٹیں گے، اور کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جو اپنی جولیاں رحمتوں اور برکتوں سے بھر لیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ بات ہر سال مجھے کرنا پڑتی ہے۔ آپ چیک کر لیں اپنے جمعے کے اجتماع میں ہی کہ کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں جمعے میں ہمیں نظر آتے تھے اور اب نظر نہیں آئیں گے، اور کتنے ایسے ہیں جو اس رمضان میں تو نظر آئیں گے اگلے میں نظر نہیں آئیں گے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، زندگی ایک پانی کا بلبلہ ہے، کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے۔ تو اگر اللہ نے ہماری زندگی میں یہ رمضان کی مقدس ساعتیں دی بخشی ہیں ہمیں، تو ہمیں ان سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔
بس اس تاکید کے لیے میں نے آج کا درس ان آیتوں کا رکھا ہے جن کا تعلق رمضان اور روزے سے ہے۔ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، فرض کر دیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب اللہ نے سبب وجہ علت بھی بیان کر دی کہ میں نے جو تم پہ روزہ فرض کیا ہے نا، یہ اس لیے فرض کیا ہے کہ تمہیں متقی بنانا ہے۔ اس لیے کہ یہ تفسیر میں بات میں کر چکا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ جو قرب رکھتا ہے نا وہ متقی رکھتا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ متقی ہے، تقوی والا ہے۔ ولی بھی ولی بعد میں بنتا ہے، پہلے متقی بنتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ فرماتا ہے ولی وہ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کریں۔ اب متقی تقوی اختیار کرنے کے لیے اب دیکھیں تقوی کیسے اختیار ہوگا۔ اس پورے مہینے میں نماز جو آدمی جماعت سے نہیں بھی پڑھتے وہ کوشش کریں گے پڑھنے کی۔ وہ الگ بات ہے کہ جو چیز 50 روپے کی تھی وہ 150 کی ہو جائے گی، لیکن جو دکاندار رمضان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اتنا مہنگا سودا بیچیں گے وہ بھی کوشش کریں گے کہ جماعت سے نماز پڑھیں۔ مسجدوں کے اندر رونق بڑھ جائے گی، مسجدوں کے اندر رونق بڑھ جائے گی، ہر آدمی کوشش کرے گا نماز پڑھنے کی۔ وہ لوگ جو مسجد کے قریب نہیں آتے رمضان میں وہ بھی مسجد میں آ جاتے ہیں۔ تو ایک آدمی پورا ایک مہینہ نمازیں بھی 5 پڑھے، تہجد بھی پڑھے، جب سحری کے وقت اٹھنا ہے تو تہجد پڑھنا تو مشکل نہیں، روزہ رکھنے کے لیے تو اٹھنا ہی ہے نا، تو تہجد پڑھ لے آدمی، تہجد بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، رات کو تراویح بھی پڑھے، پورے مہینے میں کم از کم 1 مرتبہ قرآن کی تلاوت بھی کر لے، مکمل کر لے، حرام سے بچے، جھوٹ سے بچے، زنا سے بچے، چغلی سے بچے، کسی سے لڑنے سے بچے، اس کی زندگی کا سٹائل یہ بن جائے 1 مہینہ، تو 1 مہینے کے اندر اس کو تقوی کی مشق نہیں کرا دی گئی کہ باقی 11 مہینے بھی سال کے یوں گزارو۔ متقی اس طرح بنتا ہے۔ الذین آمنوا، فرمایا الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پہ اسی طرح روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلوں پر کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور اللہ فرماتا ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، پریشان نہیں ہونا کہ ہائے روزے رکھنے پڑیں گے، پریشان نہیں ہونا۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، یا 29 یا 30، اور پھر تمہیں ہم نے تنگ نہیں کیا۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اللہ فرماتا ہے تم میں کوئی آدمی بیمار ہو گیا یا وہ مسافر ہے، یا وہ بیمار ہو گیا یا وہ مسافر ہے، تو وہ کیا کرے؟ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وہ ان دنوں میں جب ٹھیک ہو جائے اور جب سفر ختم ہو جائے اس وقت یہ گنتی پوری کر لے۔
ایک آدمی روزہ سفر میں ہے، سفر سے مراد یہ نہیں کہ میں پینترے سے چل کے فیصل آباد آ رہا ہوں تو میں مسافر ہوں. مسافر وہ ہے جس کی نماز قصر ہو جائے. تقریباً کلومیٹروں کے حساب سے 92-93 کلومیٹر کا مسافر ہو. پچھلے زمانے میں 3 دن کا کہا جاتا تھا. اس وقت جب موٹر کاریں نہیں تھی تو 3 دن لگتے تھے اتنا سفر کرنے کو. تو 92-93 کلومیٹر کا مسافر ہو، یعنی اتنا سفر اس نے کرنا ہے. تو اگر وہ روزہ نہ رکھے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا، وہ بعد میں رکھ لے. لیکن اب تو اگر دیکھا جائے تو سفر مشکل رہا نہیں. اب اگر کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہے تو کوئی پرابلم نہیں. یہ لاہور میں ہم نے جانا ہو تو 2 گھنٹے کا رستہ ہے سارا. حالانکہ جب ہم لاہور جاتے ہیں تو مسافر ہیں، لیکن 2 گھنٹے کا رستہ ہے، 3 گھنٹے کا رستہ ہے موٹر وے سے. ملتان جانا ہے تو 3 گھنٹے کا رستہ ہے. اور سفر بھی ایسا ہے کہ اتنا سکون گھر میں نہیں ہے جتنا گاڑی میں. اے سی بھی چل رہا ہے، پرسکون ماحول ہے. تو اگر تم روزہ رکھ سکتے ہو تو پھر بہتر یہی ہے کہ روزہ رکھ لو. لیکن اگر تم نے نہیں رکھا تو تمہارے لیے وہ حکم نہیں ہے کہ ایک آدمی نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑا پھر پورے زندگی روزہ رکھتے رہے، اس کا برابری نہیں کر سکے گا. اس میں تم شامل نہیں، مسافر آدمی. اور اسی طرح ایک آدمی بیمار ہے. اب بیماری سے مراد یہ نہیں کہ نزلہ ہوا ہے، کھانسی ہے. نزلہ، کھانسی، زکام، تھوڑا بہت بخار، یہ تو ہمارا عام معمول ہے. مفسرین نے لکھا بیمار سے مراد وہ آدمی ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے اس کی موت واقع ہونے کا خطرہ ہے، وہ ہلاک ہو سکتا ہے. یا اگر اس نے روزہ رکھا تو اس کی بیماری کافی حد تک بڑھ جائے گی. اس سے مراد وہ مریض ہے. تو فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. تم میں کوئی مریض ہے یا مسافر ہے تو وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھ لے، گنتی پوری کر لے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. تو جس آدمی کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو. اب یہاں بھی وضاحت کرتا جاؤں، کوئی آدمی قرآن پاک ترجمے والا پڑھ کے غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے. یہاں تو لکھا ہے اگر کسی کے لیے مشکل ہو تو وہ فدیہ دے دے. مشکل کا کیا مطلب؟ ایک کسی آدمی سے میں نے ہر سال ایسے لوگ ملتے ہیں، میں نے کہا یار آپ روزہ نہیں رکھتے؟ نہیں میں نہیں رکھتا. میں نے کیوں؟ بس جی بھوک ہی نہیں برداشت ہوتی، بھوک ہی لگ جاتی ہے کیا کریں، پیاس لگ جاتی ہے کیا کریں. اب بھوک اور پیاس یہ تو لگے گی تو روزہ تمہارے گناہوں کو ساڑے گا نا، تبھی جلائے گا نا. اگر بھوک بھی برداشت نہیں کرنی، پیاس بھی برداشت نہیں کرنی تو روزہ کس کا نام ہے؟ بھوک تو لگے گی، پیاس تو لگے گی. ہاں میڈیکلی طور پہ آپ کو مسئلہ ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی کی شوگر کا لیول یہ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. ایک آدمی ہارٹ کا مریض ہے، اب وہ روزہ ڈاکٹر کہتے ہیں نہ رکھ، وہ فدیہ دے دے. ایک آدمی کو چوٹ آ گئی، کوئی آپریشن ہو گیا اس کا، تو اب وہ روزہ نہ رکھے فدیہ دے دے. لیکن اگر وہ دوبارہ تندرست ہو جائے تو پھر وہ روزے پورے کرنے ہوں گے، فدیہ ختم ہو جائے گا. یہ اسی طرح ہے جیسے ایک آدمی کو پاس پانی نہیں تھا، اس نے تیمم کر لیا تو تیمم اس وقت تک ہے جب تک پانی نہ ملے. جب پانی مل جائے تو تیمم ختم ہو جائے گا آٹومیٹک. تو یہ سہولت ہے، لیکن ایسے بیمار کے لیے جس کی بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو، یا ڈاکٹر کہیں کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو اس سے تمہاری جان جا سکتی ہے. یہ سیریس 2 مسئلے تھے، پوائنٹ ہیں. تو اللہ فرماتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. تو اس کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے.
بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ روزہ نہیں رکھتے، کسی کو رکھواتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں نے تو نہیں روزے رکھے، میں نے فلاں آدمی کو روزے رکھوا دیے۔ وہ رکھوانے سے تیرے روزے کا فدیہ نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ روزہ رکھوانے کا ثواب تمہیں مل جائے گا، لیکن تیرے روزے کا فدیہ ادا نہیں ہوا۔ فدیہ ادا کرنے کے لیے کوئی مسکین تلاش کرنا ہوگا، اس کو 2 ٹائم کا کھانا دینا ہوگا۔ 2 ٹائم کا کھانا دو یا حساب کر کے اتنے پیسے اس کو دو، یہ 1 روزے کا فدیہ ہے۔ تو پورے رمضان کا 60 مسکینوں کا کھانا ہے 2 ٹائم کا، اور اگر روزہ ٹوٹ جائے تو اس کا یہی ہے فدیہ۔ پھر بھی اگر 1 روزہ ٹوٹ جائے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور یا 2 ماہ کے روزے رکھنا ہے۔ تو فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور جو خوشی سے نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی کہ ایک آدمی اپنی خوشی سے کہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو اس کے لیے بہتر ہے۔ فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، فرمایا روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے تمہیں پتا 11 مہینے گزرے، ہم نے تمہیں روزے کا نہیں کہا۔ جس مہینے میں تمہیں روزہ فرض ہم نے کیا ہے اس مہینے کی شان کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جو اللہ کی طرف سے ہدایت بھی ہے لوگوں کے لیے اور روشن دلیلیں بھی ہیں، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا بھی ہے یہ قرآن۔ اللہ فرماتا ہے جس مہینے میں تم پر روزہ فرض کیا ہے نا، اسی مہینے میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ اور یہ روزہ ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوا، مکہ میں نہیں تھا، مدینہ شریف میں، ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوا۔ اور آگے فرمایا پھر دوبارہ اسی بات کو کیا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، پس تم میں سے جو اس رمضان کے مہینے میں موجود ہو، جو رمضان کا مہینہ پائے، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ پھر فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اسی بات کو اللہ نے پھر بیان کیا۔ فرمایا تم میں سے جو بیمار ہو یا مسافر ہو تو اس کو چاہیے کہ یہ گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر دے۔ کیوں؟ یا اللہ یہ رعایت کیوں دے دی کہ بیمار ہو یا مسافر ہو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے؟ فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، وہ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا، یہ کوئی سزا نہیں دے رہا تمہیں کہ تمہیں تنگ کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو تمہیں ایک منزل طے کروانا چاہتا ہے تقوی کی، اور وہ کیسے طے ہوگی؟ وہ روزے سے ہوگی۔ اس لیے فرمایا اگر مسافر ہے تو مریض ہے وہ نہ رکھے، کیونکہ ہم نے تمہیں کوئی سزا نہیں دینی، ہم تو تمہاری آسانی چاہتے ہیں، ہمیں تمہاری تنگی سے کوئی غرض نہیں ہے، تنگی نہیں، آسانی۔ اور فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ اسے چاہیے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرے اس پر جو اللہ نے اس کو ہدایت دی۔ پر اللہ فرماتا ہے کہ چاہیے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ درمیان میں ایک بات اور آگئی، فرمائے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، فرمایا حبیب پیارے جب لوگ میرے متعلق تم سے پوچھیں
کہ اللہ کہاں ہے؟ فرمایا میں بالکل قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی دعا مانگے گا میں قبول کرتا ہوں۔ فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائے۔ اور آگے ایک مسئلہ بیان ہوا کہ پچھلے لوگوں میں رمضان میں جو پچھلا نظام چلتا آ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے نا اس طرح روزہ فرض کیا جس طرح تم پر پہلوں پر فرض تھا، پہلے اسی طرح فرض ہوا تھا، لیکن آہستہ آہستہ کئی تبدیلیاں آ گئی، اب بالکل ان جیسا نہیں ہے جو پچھلے لوگوں پر تھا۔ اب پچھلے دور میں رمضان کی راتوں میں آدمی اپنی بیوی کے پاس نہیں آ سکتا تھا، رمضان کی راتوں میں، دن کو تو نہیں آنا لیکن رات کو بھی نہیں آ سکتا تھا، رمضان کی راتوں میں بیوی کا قرب نہیں کر سکتا تھا۔ تو کچھ صحابہ سے یہ معاملہ ہو گیا، وہ چلے گئے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کے پاس جب مسئلہ پہنچا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، فرمایا اوہل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، فرمایا اب تمہارے لیے جائز ہے کہ تم رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جا سکتے ہو۔ اب رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جا سکتے ہو، پہلے منع تھا، تمہیں جائز ہے۔ کیوں؟ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، فرمایا ہن لباس لکم وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ یہاں پر ایک بڑا لطیف نکتہ ہے، مرد کے لیے، عورت کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ یہ ہم نے لباس پہنا ہوا ہے، اب لباس کے نیچے جسم پر کوئی داغ ہو، دبا ہو، زخم کا نشان ہو، نظر تو نہیں آتا، لباس نے چھپا لیا۔ تو اسی طرح مرد کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا یہ بیوی کے ذمے ہے، اور بیوی کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا یہ مرد کے ذمے ہے۔ بڑا بدبخت ہے وہ مرد جو اپنی بیوی کی باتیں لوگوں کو بتاتا پھرے، اور بڑی گھٹیا اور قیامت کے دن اللہ کی گرفت میں آنے والی ہے وہ عورت جو اپنے پرسنل راز جو مرد کے ساتھ اس کے ہیں وہ لوگوں کو، عورتوں کو بتاتی پھرے۔ پھر لباس تو نہ ہوئی، قرآن کہتا ہے وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کے لباس ہو۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک بزرگ اللہ کے پیارے تھے، تو بزرگوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ عورت ایسی مل گئی کہ اس کے ساتھ گزارا نہیں ہے، تو پھر طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو ایک بزرگ تھے تو ان کی بیوی اچھی نہیں تھی، اس کے ساتھ طبیعت نہیں ملتی تھی، گھر میں اختلاف رہتا تھا، بڑے پریشان تھے۔ مریدوں نے عرض کیا حضور کیا معاملہ ہے، بیوی کے ساتھ کیا معاملہ ہے، آپ بڑے پریشان رہتے ہیں بیوی کے والے سے۔ فرمایا میں اپنی بیوی کی بات تمہیں کیوں بتاؤں، میں اپنی بیوی کی بات تمہیں کیوں بتاؤں، حتیٰ کہ کرتے کرتے بات طلاق تک چلی گئی، طلاق دے دی۔ جب طلاق ہو گئی اب مریدوں نے پوچھا حضور اب بتا دو کہ اس کا کیا معاملہ تھا۔ فرمایا کسی کی بیٹی کی بات تمہیں کیوں بتاؤں، پہلے فرمایا اپنی بیوی کی باتیں تمہیں کیوں بتاؤں، پھر فرمایا کسی کی بیٹی کی باتیں تمہیں کیوں بتاؤں۔ یہ ہے مطلب کہ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، لباس کا مطلب ہوتا ہے وہ ہر چیز کو چھپا لیتا ہے، کسی کو کچھ نظر نہیں آتا۔ فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختنون انفسکم فتاب علیکم، اللہ کو پتہ ہے تم نے اپنے آپ سے خیانت کی تھی، یعنی تم سے یہ کام ہو گیا تھا رمضان کی راتوں میں جانے والا۔ فتاب علیکم وعفا عنکم، تو پس اللہ نے تم پر نظر کرم فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن،
اب تمہیں اجازت ہے کہ تم مباشرت کر سکتے ہو. وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھا ہے وہ تلاش کرو. یعنی اولاد، اس معاملے سے اولاد ہی حاصل ہوتی ہے نا، وہ تلاش کرو اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے. اس سے اگلی بات، ایک مسئلہ یہ بھی تھا پچھلے فرمایا نا کوتب علیکم کما کوتب علی الذین من قبلکم، جیسے پہلوں پہ روزہ فرض تھا اسی طرح تم پر فرض کیا. میں عرض کر رہا ہوں کہ فرض اسی طرح ہوا لیکن تبدیلیاں آتی رہیں. ایک تبدیلی یہ بھی آئی، پہلے مسئلہ یہ تھا کہ نیند آنے سے پہلے سونے سے پہلے آدمی جو مرضی کھاتا رہے، جب نیند آ گئی روزہ شروع ہو گیا. ایک صحابی کھیتوں میں کام کرتا تھا، وہ بیچارہ تھکا ہوا تھا، گھر آیا، ابھی کچھ کھایا پیا نہیں، بس افطاری کی، کھانا نہیں کھایا، نیند آ گئی، اب روزہ شروع ہو گیا. دوسرے دن بھی ایسا ہوا، اس کی حالت غیر ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ جو معاملہ تھا کہ جب نیند آ جائے تمہارا روزہ شروع، اس معاملے کو بھی ختم کر دیا. فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. اللہ فرماتا ہے نہیں، اب وہ معاملہ بھی تمہارے لیے آسان کر دیا، بلکہ اب رمضان کی راتوں میں کب تک کھانا ہے؟ پو پھٹنے تک تم کھا پی سکتے ہو، خواہ سوگو خواہ جاگو، پو پھٹنے تک تم کھا پی سکتے ہو. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، ترجمہ کیا ہے؟ تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے ظاہر ہو جائے. اب صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سیاہ ڈورا کیا ہے، سفید ڈورا کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ڈورے سے مراد آسمان کا رنگ ہے. جب سفیدی ظاہر ہو گئی، صبح صادق یعنی پو پھٹ گئی، تو اب فجر کا ٹائم ہو گیا، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا. یہاں پر ایک مسئلہ بھی سنتے جائیں، یہ قرآن ہے، میں یہ قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، اور یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے. کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. تو یہاں پر جو میں بات کرنے لگا ہوں، اور اگلی بات بھی پہلے کر لوں، فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزہ پورا کرو رات تک. ولا تباشروہن، ہاں ایک مسئلہ یہ بھی بیان کر دیا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ. فرمایا جب تم اعتکاف میں ہو نا، اس وقت رمضان کی راتوں میں بھی بیوی کے پاس نہیں جانا. یہ مسئلہ بھی اللہ نے بیان کر دیا. جب اعتکاف بیٹھ جاؤ تو پھر وہ 10 دن جو ہیں، ان 10 دنوں میں رمضان کی راتوں کو بھی بیوی کے پاس جانا کیسے؟ مسجد سے نکل نہیں سکتا، نکل ہی نہیں سکتا، مسجد سے جانا کہاں سے؟ تو مسئلہ یہ میں بیان کرنے لگا تھا، اور یہ آج ہی بیان کرنا ضروری ہے. ہمارے لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ سحری کے وقت کھانا کھاتے رہتے ہیں. پہلے تو اٹھتے ہی اس وقت ہیں جب 10 منٹ رہ گئے، اب جلدی جلدی کھانا کھانا شروع کیا. اب ماشاءاللہ جو آدمی 5 روٹیاں کھاتا ہے وہ تو 10 منٹ میں نہیں کھا سکے گا نا. اب وہ کھا رہا ہے، ادھر اذان شروع ہو گئی، رضوی سیالی مسجد میں اذان شروع ہو گئی. کہتے ہیں ٹھہر جو، ابھی کھاتے رہو، ابھی لائی مسجد سے آواز نہیں آئی، کھاتے رہو. وہ ابھی جالیاں والی مسجد سے آواز نہیں آئی، کھاتے رہو. بھئی تمہیں کس نے کہا کہ اذان کے ساتھ روزہ ختم ہونا ہے؟ قرآن نے تو یہ نہیں کہا. قرآن نے تو کہا ہے جب سفیدی ظاہر ہو گئی، پو پھٹ گئی، روزے کا ٹائم ختم ہو گیا. اس کا اذان سے تعلق ہی کوئی نہیں. روزے کا ٹائم پہلے ختم ہوتا ہے، اذان کا ٹائم بعد میں شروع ہوتا ہے. تمہیں کس نے کہا کہ اذان کا انتظار کر لو، فلاں بھی ہونے والی ہے؟ نہیں، اذان کا انتظار نہیں کرنا، تم نے ٹائم کا انتظار کرنا ہے. پو کتنے بجے پھٹے گی؟ آج جتنے بجے پو پھٹنی ہے اس وقت سے پہلے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ کم از کم جو پو پھٹنے کا ٹائم ہے، عام طور پہ کیلنڈر بن جاتے ہیں، اور کیلنڈر بھی سارے ٹھیک نہیں ہوتے. یہ ذرا اداروں کے جو کیلنڈر ہوتے ہیں نا، اپنے مرکزی اداروں کے، ان کی طرف توجہ کیا کرو. اپنی مسجد رضوی سیالوی جو غلام آباد میں رہتے ہیں، رضوی سیالوی مسجد کی
طرف توجہ کیا کرو کہ کتنے بجے آج کی افطاری ہے، کتنے بجے آج کی سحری ہے، تو اس بات پہ توجہ کریں۔ اس میں بھی بڑے مسائل ہیں، اس میں بھی بڑے مسائل ہیں کہ لوگ آج کل رمضان کا روزہ تمہارا خراب کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ یہ فتنہ پھیل چکا ہے، رمضان کا روزہ تمہارا خراب کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ کیسے؟ وقت سے پہلے افطاری کروا دیں گے، وقت سے پہلے، ابھی 2-4 منٹ باقی ہوں گے روزہ کھلوا دیں گے۔ اسی طرح سحری کی اذان، سحری کا وقت ختم ہو گیا لیکن جان بوجھ کے اذان نہیں پڑھتے، لیٹ پڑھیں گے، لوگ کھاتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اچھا میں کہہ رہا تھا کیلنڈر بھی آج کل صحیح نہیں۔ آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک کیلنڈر یہاں آیا تو اس پر ٹائم لکھا تھا غلط، کسی مل فیکٹری کا تھا تو اس کے نیچے نمبر بھی لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے رابطہ کیا ٹیلی فون پر، میں نے کہا بھائی یہ کیلنڈر تمہارا چھپا ہوا ہے اس نام سے؟ کہتا جی چھپا ہوا ہے، چاہیے؟ میں نے کہا چاہیے نہیں، اس کا ٹائم غلط ہے۔ کہنے لگا ہم نے ٹائم کے لیے چھپوایا نہیں، ہم نے تو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے چھپایا ہے۔ اب ذرا سوچئے، اس کے لفظ یہ تھے، ہم نے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے چھپایا ہے، آپ جو اوقات لکھا ہوا ہے نا وہ پھاڑ دیں، علیحدہ کر دیں اگر صحیح نہیں ہے۔ تو میرے بھائی یہ بڑی ذمہ داری ہے کیلنڈر چھپانے والوں، تم بھی ذرا غور کرو۔ جس نے اپنی دکان کے، اپنے کسی فیکٹری کے کیلنڈر چھپانے ہوں تو چھاپنے والوں سے یہ نہیں کہہ دو کہ یہ چھاپ دو، پہلے ٹائم چیک کرو۔ جامعہ رضویہ، جامعہ امینیہ شیخ کلونی، محمد پورہ، جامعہ قادریہ، ان کا جو دائمی نقشہ اوقات ہے اس کو سامنے رکھ کر کیلنڈر چھپاؤ، اس کو سامنے رکھ کے اس کے مطابق کیلنڈر چھپواؤ۔ اگر تمہارے غلط کیلنڈر کی وجہ سے ایک آدمی کا بھی روزہ خراب ہو گیا، ذمہ دار تم ہیں، یہ بات ذہن میں رہے۔ اچھا یہ بات بھی ہو گئی، اب ایک اور بہت بڑا سیلاب آ رہا ہے جس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ ایک تو سیلاب یہ ہے کہ بے حیائی عروج پر ہے، کبھی ویلنٹائن ڈے پر کے نام پر، کبھی یہ بسنت کے نام پر۔ یہ دونوں ڈے مسلمانوں کے نہیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ میں بات کھری کرنے کا عادی ہوں، میں نے کوئی 25,000 روپیہ نہیں لینا، بات سمجھ لگ گئے نا۔ آج کل انہوں نے مولویوں کو خریدا، 25,000 روپے کا فارم پور کرو جی، تو کئیوں نے کر دیا۔ اس پر جو شرطیں لکھی ہوئی ہیں نا، اگر ان شرطوں کو دیکھو تو میں یہ بات کر نہیں سکتا، لیکن میں کر رہا ہوں اس لیے کہ میں نے کوئی 25,000 نہیں ان سے لینا۔ ویلنٹائن ڈے ہو، بسنت ہو، خواہ حکومت کہے خواہ پرائیویٹ طور پہ منائیے، یہ غیر مسلموں کے دن ہے، مسلمانوں کے یہ ہے ہی نہیں۔ اور دوسری بات، یہ کہاں کی، کیا یہ شریعت کے مطابق ہے؟ تمہاری لڑکیاں بغیر پردے کے وہ بھی پتنگ اڑا رہی ہیں، تم بھی چھتوں پہ چڑھ کے پتنگ اڑا رہے ہو۔ یہ بے حیائی کا سیلاب ہے، پھر اس کی ویڈیو بنا بنا کر شیئر کی جا رہی ہے، یہ بے حیائی ہے۔ ایک بات یاد رکھو، ایک لڑکی پردہ نہیں کرتی، ننگے منہ پھرتی ہے، اس میں مجرم کون کون ہے؟ اس کا بھائی بھی مجرم ہے، اس کا باپ بھی مجرم ہے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کا خامد مجرم ہے، اور قیامت کے دن تم نے جواب دینا ہے۔ آج میں آپ کی توجہ اس طرف کروا رہا ہوں، کل یہ نہ کہنا کہ مجھے تو کسی نے بتایا نہیں تھا، توجہ نہیں کروائی تھی، میں توجہ کروا رہا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تم میں ہر کوئی نگہبان ہے، قیامت کے دن ہر ایک سے اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال ہوگا، تو تم سے پوچھا جائے گا تو تیری بیٹی ننگے سر ننگے منہ بازاروں میں نمائش کرتی رہی، تو کہاں تھا؟ مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ کر وہ پیچے لگاتی رہی پتنگوں سے، تو کہاں تھا؟ تیری بہن تیری موجودگی میں یہ کرتی رہی، تو کہاں تھا؟ تیری بیوی تیری موجودگی میں یہ کرتی رہی، تو کہاں تھا؟ یہ جواب ہم نے ہر ایک نے اپنا اپنا دینا ہے۔ میں نے تمہارا جواب نہیں دینا، تم نے میرا جواب نہیں دینا۔ یہ جواب اگر دے سکتے ہو
تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دے سکتے تو خدارا اس بے حیائی کے سلاب کو روکو۔ ہر آدمی اپنے اپنے گھر پہ کنٹرول کرے، اپنے بچوں کے ساتھ ٹھیک ہے، ہر آدمی اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے، لیکن حد کے اندر رہ کر کرو، شریعت کی حدوں کو کراس نہ کرو۔ یہ بے حیائی جتنی پھیل رہی ہے، فحاشی پھیل رہی ہے، اس کو ہم نے یہاں ممبر پہ بیٹھ کے ہم روک نہیں سکتے۔ یہ تم لوگ ساتھ دو گے تو یہ رکے گی، ورنہ نہیں رکے گی۔ میری بات سمجھتے ہیں نا؟ تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو کوشش کریں۔ مجھے یہ بھی خبریں مل رہی ہیں کہ فیصل آباد میں بھی بسنت آ رہی ہے، تو آپ میرے ساتھ کیا تعاون کرتے ہیں اس معاملے میں کہ ہم بسنت کی مخالفت کریں گے؟ یہ دیکھو جمعہ کا دن ہے، میرے ساتھ آپ نے وعدہ کرنا ہے۔ اس کا مطلب، تعاون کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بسنت منا رہا ہے، وہ پتنگ اڑا رہا ہے، تم جا کے اس سے لڑائی شروع کر دو، میں یہ نہیں کہتا۔ میں کہتا ہوں تم اپنی اولاد کو کور کرو، اپنے جو تمہارے متحد ہیں ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، دوسروں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ اپنے گھروں میں کنٹرول کر لو گے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کنٹرول ہو جائے گا کہ اتنی حکومت کنٹرول نہیں کر سکتی جتنا تم خود کر سکتے ہو۔ یہ کرنا ہے ہم نے۔ خبریں آ رہی ہیں کہ فیصل آباد میں بھی بسنت آ رہی ہے، تو اس بسنت میں ہم نے شریک نہیں ہونا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو ایک بات جو دوسرا سیلاب آ رہا ہے، بلکہ آ چکا ہے، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جب آدمی مر جائے نا تو اس کا نام نہیں لیا جاتا، لیکن اگر اس کی برائی پھر بھی موجود ہو تو نام تو لینا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ تراویح کے خلاف ہیں، کہتے ہیں تراویح ہے ہی نہیں۔ یہ کتنا بڑا ایک منصوبہ ہے تراویح سے لوگوں کو باغی کرنے کا۔ ہمارے لوگ تو پہلے آسانیاں چاہتے ہیں، تراویح نہ ہی پڑھنی پڑے تو اچھا ہے۔ یہ فیصل آباد کا ایک مولوی اسحاق ہے، بابا فوت ہو گیا، 2-3 سال ہوئے فوت ہو گیا، تو اس کا کلپ، اس کے کلپ بنے ہوئے ہیں، ہر مہینے میں موضوع کے مطابق اس کا کلپ چلتا ہے۔ یہ جو مولوی اسحاق ہے، اسی کی پیداوار ہے مرزا جیلوی، اس کی، ڈاکٹر اسرار کی اور غامدی، ان 3 بندوں کی پیداوار مرزا جیلوی ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے، وہ ان تینوں کو استاد مانتا ہے۔ تو مولوی اسحاق کا کلپ آج وائرل ہو رہا ہے، جگہ جگہ چل رہا ہے۔ وہ جی تراویح تو ہے ہی نہیں، وہی جو تہجد تھی وہی تراویح ہے، وہ جو تہجد تھی وہی تراویح ہے، اس کے علاوہ تو اللہ کے نبی نے کوئی الگ نماز نہیں پڑھی نہ پڑھائی۔ ارے اللہ کے بندو، خدا کا خوف کرو۔ یہ فتنوں کا دور ہے، ہم نے فتنوں سے بچنا ہے، اور فتنوں سے تب بچو گے جب آپ اپنے محراب و منبر سے منسلک رہیں گے۔ جب آپ یہ یوٹیوب سے اور فیس بک سے دین لیں گے تو پھر یہی حال ہوگا۔ وہ کہتا ہے جی تہجد ہی تراویح ہے، تراویح ہی تہجد ہے، حالانکہ حدیث میں، سیاستہ میں، اور جہاں بھی تہجد اور تراویح کا باب ہے، الگ الگ باب محدثین نے باندھا۔ جہاں تہجد کا ذکر ہے صلاۃ اللیل کا باب ہے، اور جہاں تراویح کا ذکر ہے وہاں قیام رمضان کا باب ہے۔ اب ایک طرف مولوی اسحاق ہے، یا اس کے ساتھ ملتے جلتے اور لوگ بھی جو تراویح کے مخلاف ہیں، ایک طرف وہ ہیں، ایک طرف میرے نبی کا فرمان ہے، نسائی شریف اور ابن ماجہ شریف کی، باب قیام رمضان کا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی فرض صیام رمضان علیکم، فرمایا میرے اللہ تعالیٰ نے تم پہ رمضان کے روزے فرض کر دیے، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، اور رمضان کا قیام تم پر میں نے سنت بنا دیا۔ اب بتاؤ ہم مولوی کی مانیں گے کہ رسول اللہ کی مانیں گے؟ اس لیے ایسے لوگوں کی بات نہ سنو، میرے مصطفیٰ کی طرف آؤ۔ فرمایا اللہ نے تم پہ رمضان کا روزہ فرض کیا ہے اور میں نے اس کا قیام تم پر سنت بنایا۔ اگر وہ تہجد ہی تھی تو وہ تو آلریڈی چل رہی تھی، اور روزہ فرض ہو رہا ہے مدینہ شریف میں ہجرت کے 2 سال بعد، اور تہجد تو مکہ میں بھی تھی، مکہ میں تراویح تو تھی نہیں، پھر وہی کیسے تہجد ہوگی، وہی کیسے تراویح ہوگی؟ اور تہجد میرے نبی پر فرض بھی رہی ہے، تو تراویح تو فرض ہوئی نہیں، یہ تو سنت ہی ہے۔ تہجد کی جماعت نہیں ہوتی تھی، تراویح کی جماعت میرے نبی نے بھی 3 دن کروائی ہے۔
सही बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो तरावी पढ़ाई 3 दिन। जब पहले दिन पढ़ाई ना, उस दिन आदमी कुछ कम थे, लोगों को पता नहीं चला। दूसरे दिन मस्जिद खचाखच भर गई, मेरे नबी ने तरावी पढ़ाई। जब तीसरी रात आई, गुंजाइश ही मेरी मस्जिद में, 3 दिन पढ़ाई। चौथे दिन साहबा आके बैठे रहे, मेरे आका अलैहिस्सलाम घर से तशरीफ नहीं ले आए, तो तहज्जुद के वक्त तशरीफ लाए, सुबह की नमाज पढ़ाने के लिए। फजर के वक्त तशरीफ लाए तो साहबा ने किया, या रसूलल्लाह आज आप तशरीफ नहीं लाए। हम इंतजार फरमा करते रहे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम जिस ज़ौक़ से ये तरावी पढ़ते हो ना, मुझे खतरा लाहिक हो गया कहीं तुम पर फर्ज ना हो जाए। ये सही बुखारी है। तुम जिस ज़ौक़ से ये नमाज पढ़ते हो ना, रमजान का क़याम करते हो, कहीं तुम पे ये फर्ज ना हो जाए। एक बात याद रखें, लफ्ज़ तरावी ये समझने समझाने के लिए मुहद्दिसीन ने नाम रखा है, इसका नाम क़यामुल लैल है, क़याम रमजान है। तरावी ये अल्लाह के नबी ने लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, ये बात ज़हन में रहे। क़याम लैल कहा है, क़याम रमजान कहा इसको। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस ज़ौक़ से तुम पढ़ रहे हो, मुझे खतरा लाहिक हो गया कहीं तुम पे ये फर्ज ना हो जाए। ये तुम्हें समझाने के लिए मैं तरावी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। वहां तरावी का लफ्ज नहीं, क़याम लैल है, क़याम रमजान है। फरमाया, जिस ज़ौक़ से तुम पढ़ रहे हो ना, मुझे खतरा लाहिक हो गया कहीं तुम पे फर्ज ना हो जाए, इसलिए मैं नहीं आया। अब 3 दिन के बाद मेरे नबी तशरीफ नहीं लाए, सहाबा अपनी अपनी तरावी पढ़ते रहे। कितने दिन पढ़ी? रमजान में पढ़ते रहे। अबू बकर सिद्दीक का दौर आया, अपनी अपनी पढ़ते रहे। नबी अलैहिस्सलाम के पूरे दौर में अपनी अपनी पढ़ते रहे। अबू बकर सिद्दीक का दौर आया, उन्होंने जमात नहीं कराई, अपनी अपनी पढ़ते रहे। हजरत उमर फारूक का इब्तदाई दौर था, तो अपनी अपनी पढ़ते थे। एक दिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने देखा, तुम अलग-अलग पढ़ते हो, मैं तुम्हारे लिए इमाम न मुकर्रर कर दूं। हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मेरे सैयदना फारूक आज़म ने, ये भी बुखारी शरीफ में है, इमाम मुकर्रर किया। उस वक्त से ये तरावी शुरू हुई। उस वक्त से लेकर आज तक मक्का शरीफ में, हरम मक्का में, खाना काबा में और मस्जिद नबवी में आज तक वो तरावी जारी है। और कोरोना तक 20 रकात होती रही। कोरोना से पहले तक 20 रकात होती रही। कोरोना वाले साल में उन्होंने जमात ही नहीं करवाई, गैदरिंग होने नहीं दी। अब पता नहीं इस साल वो कितनी पढ़ते हैं, लेकिन कोरोना वाले साल 20 नहीं पढ़ी, वरना कोरोना से पहले तक 20 रकात तरावी खाना काबा में भी और मस्जिद नबी में होती रही। मैं अब इससे पूछता हूं, जो इसके फॉलोअर हैं, कि ये सारी दुनिया गलत हो गई और ये अकेला ठीक हो गया कि तरावी है ही नहीं? या चंद गिनती के लोग जो तरावी की मुखालफत करते? इसलिए ये बात मैंने इसलिए की, इन लोगों के पीछे नहीं जाना, तुमने अल्लाह के रसूल के पीछे जाना है। फरमाया, वसनन तो लकुम क़यामहु, रमजान का क़याम मैंने तुम्हारे लिए सुन्नत बना दिया। तो ज़ौक़ के साथ, शौक़ के साथ तरावी पढ़नी है और कोशिश करनी है कि मुकम्मल कुरान तरावी में भी सुना जाए और इसके अलावा खुद भी तिलावत करो कुरान पाक की। तो इंशाअल्लाह, चूंकि अगला जुमा रमज़ान का होगा, तो अगले जुमा में इंशाअल्लाह 1-2 आयतों की तफसीर भी बयान करेंगे, लेकिन साथ हजरत सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में हाज़री भी देंगे।